علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ اپنے خطبات میں، اور وہ بھی بزبان انگریزی خطبات، یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں دور جدید کے لیے اسلام کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے، اور ہماری نئی نسلوں پہ اسلام کے سچے جو بانی و مفاہیم ہیں انہوں کو بھی آشکار کیا ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں علامہ اقبال نے مسلم فکر جو اقبال کے زمانے تک آ گئی تھی، جسے فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کے مختلف دبستان تھے، ان کا ذکر کیے بغیر انہیں ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس عبارت جس پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ اسے اگر ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیں تو پہلے گرائیں گے نا۔ تو اس میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ ملوکیت کی زمانے میں تدوین کی گئی، مرتب کی گئی فقہ، قانون سازی، اس پہ ملوکیت کی چھاپ ہے، اس لیے اس عبارت کو گرا کے نئی عبارت کی تعبیر، اسلامی قوانین کی تعبیر نو کی خاطر انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اچھا، اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کی روح عوامی ہے، اسلامی اخوت اور بہبود عامہ اسلام کی روح ہے۔ کوئی بھی اسلامی نظام جس میں اخوت انسانی کی بات نہ ہو، جس میں انسان کی معاشی مساوات کے مواقع کی بات نہ ہو، وہ سچی تعبیر نہیں ہے اسلام کی۔ انہوں نے یہ اس کتاب کے مختصر سے فورورڈ میں یہ بات کہی ہے کہ آج تک علم کی ترقی، انسانی علوم کی ترقی جہاں تک پہنچی ہے، میں نے وہاں تک استفادہ کیا اور یہ لیکچر تیار کیے اور ڈیلیور کیے۔ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن انسانی علم ترقی کرتا چلا جائے گا، اس لیے میرے بعد آنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ انسانی علوم کی ترقی کا ساتھ دیتے رہیں، اور علوم کی نئی ترقی اور نئے ارتقاء کے نتیجے میں اگر اس کتاب میں بیان کردہ کچھ باتیں غلط ثابت ہو تو انہیں الگ کر دے، اور علم یوں ترقی کرتا رہے اور آگے بڑھتا جائے۔ اب جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک تقریباً 100 سال بنتے ہیں جب یہ خطبات تیار ہوئے۔ خطبات مختلف یونیورسٹیوں میں دیے گئے بر صغیر کے، اور پھر کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ تب سے لے کے اب تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اقبال کی فکر یہاں پہ کمزور ہے۔ اچھا، اس کی یہ وجہ نہیں کہ بھئی اقبال سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے بعد ہم نے کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں کیا دنیا اسلام میں، پوری دنیا اسلام، جو انسانی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہم مراجعت کرتے گئے، ہم پیچھے ہٹتے گئے، پسماندہ ہوتے گئے، اور اتنا بڑا کوئی ہم نے اسکالر پیدا نہیں کیا کہ جو اسلام کی روح کے مطابق
اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کو ری انٹرپریٹ کرتا جائے اور نئی نسلوں کے سامنے پیش کرتا جائے۔